يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی دوسری قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رومی سلطنت کی درخواست پر صلیبی جنگ کی تحریک کا آغاز کیسے ہوا۔ نومبر 1095 میں کونسل آف کلرمونٹ سے تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور 27 نومبر کو کی گئی پوپ اربن کی تقریر ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ پوپ کی تقریر جیسے ہی ختم ہوئی، فرانس کا سب سے معزز بشپ جس کا نام ایڈیمار آف لپی تھا کھڑا ہوا اور پوپ سے مقدس صلیبی جنگ پر جانے کی اجازت طلب کی۔ اس طرح ایڈیمار آف لپی صلیبی جنگ کا پہلا رضاکار بن گیا۔ پوپ نے کونسل آف کلرمونٹ کے آخری روز دو اہم فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ تمام صلیبیوں کے اموال اور جائیداد کی ان کی غیر موجودگی میں نگہبانی کی ذمہ داری چرچ نے اٹھا لی۔ اس طرح پوپ نے یہ انشور کیا کہ جو لوگ بھی صلیبی جنگ پر جائیں گے پیچھے سے ان کی پراپرٹی غاصبوں سے محفوظ رہے گی۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ کسی سیکولر لارڈ یا بادشاہ کی بجائے صلیبی جنگ کی سربراہی چرچ کے کسی لارڈ یا بشپ کو دی جائے گی۔ کونسل آف کلرمونٹ کی متفقہ رائے سے ایڈیمار آف لپی کو اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس طرح پوپ نے تمام دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ یہ ایک خالصتاً مذہبی مہم ہوگی اور اسی لیے اس کی سربراہی بھی کسی لینڈ لارڈ یا بادشاہ کی بجائے ایک بشپ کرے گا۔ کونسل آف کلرمونٹ کے بعد یورپ بھر سے رضاکاروں نے اپنے آپ کو صلیبی جنگ کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا سیکولر لارڈ جس نے صلیبی جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، فرانس کا ایک بہت انفلوئنشل اور پاورفل کاؤنٹ ریمنڈ آف تولوز تھا۔ ریمنڈ آف تولوز چاہتا تھا کہ ایڈیمار کے بعد اس کو پوری مہم کا سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا جائے، مگر پوپ نے اس سلسلے میں کوئی واضح اعلان نہ کیا اور ریمنڈ کو امید و بیم کی کیفیت میں چھوڑ دیا۔ جولائی 1096 میں شاہ فرانس فلپ نے صلیبی جنگ میں اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور اپنے بھائی ہیو آف ورماندوا کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کے لیے بھیجا۔ ریمنڈ آف تولوز اور ہیو آف ورماندوا کے علاوہ یورپ کے کئی مشہور اور پاورفل لارڈز صلیبی جنگ کے رضاکار بن گئے۔ ان میں رابرٹ آف فلینڈرز، رابرٹ ڈیوک آف نارمنڈی، اس کا بہنوئی اسٹیفن کاؤنٹ آف بلوا، اس کے علاوہ گاڈفرے آف بولیوں ڈیوک آف لوئر لورین اور اس کے بھائی یوسٹیس کاؤنٹ آف بولون اور بالڈوین شامل تھے۔ اس دور میں صلیبی جنگ کے رضاکار بننے کا ایک پورا ریچول بھی ترتیب دیا گیا۔ ہر رضاکار پبلک میں صلیب اٹھا کر صلیبی جنگ پر جانے کا عہد کرتا تھا اور حاضرین کی ایک بڑی تعداد اس کی اس عہد کی گواہ بنتی تھی۔ جلد ہی پوپ کی صلیبی جنگ کے پروجیکٹ کی باز گوشت جنوبی اٹلی تک پہنچ گئی۔ ٹارانٹو کے نارمن شہزادے بوہیمنڈ نے بھی صلیب اٹھا کر صلیبی جنگ میں حصہ لینے کا عہد کیا۔ اس وقت نارمن قوم کے لوگ یورپ میں سب سے اعلیٰ جنگجو مانے جاتے تھے۔ بوہیمنڈ کی صلیبی جنگ میں شمولیت کی بدولت تجربہ کار نارمن سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد بھی صلیبی مہم میں شامل ہو گئی۔ اب تک میں نے صرف صاحب ثروت صلیبی رضاکاروں کا تذکرہ کیا ہے، مگر سائملٹینیسلی غرباء کی ایک بڑی تعداد بھی صلیبی جنگ میں شامل ہونے کا عہد کر چکی تھی۔ اس سلسلے میں ایک غریب پادری نے، جس کو پیٹر دا ہرمٹ کہا جاتا تھا، بہت بڑا رول پلے کیا۔ پیٹر نے کچھ عرصہ قبل یروشلم کی زیارت کی کوشش کی تھی اور سفر کے دوران میں کچھ ترکوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ پیٹر نے دل میں گرہ رکھ لی اور اب اس نے انتہائی جوش سے صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ ایک مریل گدھے پر سوار پیٹر نے پورے فرانس میں صلیبی جنگ کی تبلیغ کی۔ وہ ایک شعلہ بیان مقرر تھا اور اس نے ہر جگہ لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں نے شام و فلسطین کے عیسائیوں کو ذلت میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ عیسائیوں کے مقدس مقامات کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹر نے ان کو یہ بھی سبز باغ دکھائے کہ یورپ کے سرد اور سخت موسم کے مقابلے میں فلسطین انتہائی زرخیز خطہ ہے، جہاں دودھ اور شہد کے چشمے بہتے ہیں۔ بہت سے غریب اور مفلوق الحال لوگوں نے اپنی حسرتناک زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے پیٹر کی کال پر لبیک کہا۔ صلیبی جنون کی دیوانگی پیٹر پر دوران تقریر ایک عجیب وجد طاری کر دیتی تھی۔ ایسے مواقع پر سامعین کو پیٹر کوئی ملکوتی مخلوق لگنے لگتا تھا۔ صلیبی مورخ گیوبیر آف نیجنٹ، جو کہ خود بھی پہلی صلیبی جنگ میں شامل تھا، پیٹر کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے تمام الفاظ اور افعال تقریباً الہامی معلوم ہوتے تھے۔
1096 کے آغاز میں جب پیٹر فرانس سے جرمنی میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ 15,000 پیروکار تھے۔ جرمنی میں پیٹر کو فرانس سے بھی زیادہ سٹرونگ رسپانس ملا اور تقریباً 20,000 مزید افراد اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس موقع پر میں تھوڑا سا ذکر ان عوامل کا کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے پوپ اربن کی صلیبی جنگ کی اپیل اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ ہزاروں امیر و غریب اور شاہ و گدار رضاکارانہ طور پر اپنے گھر بار اور خاندانوں کو خدا حافظ کہہ کر سوئے یروشلم روانہ ہو گئے۔ سب سے اہم فیکٹر تو آف کورس یورپ کے عوام و خواص کا مذہبی جوش و جذبہ تھا۔ یورپین عیسائیوں کی بڑی اکثریت اپنے ہم مذہبوں کی مدد کرنا چاہتی تھی اور پوپ کی آتش بیانی نے ان میں یروشلم کے مقدس شہر پر صلیب نصب کرنے کا شوق بھی پیدا کر دیا تھا۔ نارمن صلیبی لیڈر بوہیمنڈ آف ٹورانٹو نے انتہائی سادہ الفاظ میں صلیبی جنگ کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ یہ کوئی دنیاوی جنگ نہیں بلکہ ایک روحانی جنگ ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ یورپ میں اس وقت پرائموجنیچر کا قانون تھا۔ اس قانون کی روح سے تمام جائیداد کا وارث صرف بڑا لڑکا ہوتا تھا اور اس کے چھوٹے بھائیوں کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ اب صلیبی جنگ نے کئی لارڈز اور کاؤنٹس کے چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مشرق میں جا کر مہم جوئی کریں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ ان کو امید تھی کہ فتح کی صورت میں وہ دنیاوی جاہ و حشمت اور جاگیریں حاصل کر لیں گے۔ تیسرا فیکٹر اس وقت کے یورپ کی معاشی زبوں حالی تھی۔ 1090 کی دہائی کے شروع میں یورپ میں کئی تباہ کن سیلاب اور قحط بھی آئے تھے۔ اکثر آبادی انتہائی غریب اور جاہل تھی۔ دور کے ڈھول سہانے کی مثل کے مصداق ہزاروں یورپین برف اور بھوک کی سرزمین کو چھوڑ کر دودھ اور شہد کے ان چشموں کی طرف روانہ ہو گئے جو شام اور فلسطین میں بہہ رہے تھے۔ 1096 کے موسم گرما تک کئی صلیبی فوجیں مشرق کی طرف کوچ کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ لوگ رومی سلطنت سے گزرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچیں گے اور پھر اناٹولیا میں رومیوں کے مخالفین کو روند کر فلسطین اور یروشلم کا رخ کریں گے۔ 4 صلیبی فوجیں علیحدہ علیحدہ مختلف اوقات میں مغربی یورپ سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ ان 4 فوجوں کے قائدین گوڈفرے ڈی بولیون، بوہیمنڈ آف ٹورانٹو، ریمنڈ آف تولوز اور رابرٹ آف نارمنڈی تھے۔ ان 4 فوجوں کے علاوہ پیٹر دا ہرمٹ کے 35,000 غریب اور مفلوق الحال صلیبیوں کا جتھا بھی قسطنطنیہ کی طرف رواں دواں تھا۔ رومی شہنشاہ الیکسیس نے جب کونسل آف پیاسنزا میں اپنے سفیر مدد کی درخواست کے لیے بھیجے تھے تو اس کا خیال تھا کہ شاید 5-10 ہزار جنگجو اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 4 صلیبی فوجیں اس کی اپیل کے جواب میں اس کی سلطنت کا رخ کریں گی۔ اب اس نے ہنگامی بنیادوں پر صلیبی فوجوں کے رسد کے انتظامات شروع کر دیے۔ اس دور میں مغربی یورپ جہالت کا گہوارہ تھا اور اس کے باشندے بھی ان سیولائزڈ اور تند خو تھے، جبکہ رومی نسبتاً سیولائزڈ اور نفیس تھے۔ اسی وجہ سے الیکسیس کو یہ بھی خطرہ ہوا کہ اس قدر بڑی تعداد میں مغربی یورپین وحشی فوجی اس کی عوام کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ چنانچہ الیکسیس نے ایک پولیس فورس تیار کی جس کا کام صلیبی فوجوں کی نگرانی کرنا تھا تاکہ وہ رومی بارڈر سے قسطنطنیہ تک راستے میں کوئی فساد یا بدامنی نہ برپا کر سکے۔ مئی 1096 میں صلیبیوں کا پہلا گروہ بلغراد کے مقام پر رومی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ اس گروہ میں پیٹر دا ہرمٹ کے فرینچ ساتھی شامل تھے۔ 20 جون کو پیٹر دا ہرمٹ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سیملن کے شہر پہنچ گیا جو ہنگری اور رومی سلطنت کے بارڈر پر واقع تھا۔ سیملن میں ایک صلیبی سپاہی ایک لوکل موچی سے جوتوں کا ایک جوڑا خریدتے ہوئے جھگڑ پڑا۔ یہ معمولی سا جھگڑا فوراً ہی خوفناک شکل اختیار کر گیا اور پیٹر کے فوجیوں نے 4000 شہری قتل کر دیے۔ شہر کو بھی انہوں نے آگ لگا دی۔ پیٹر کے صلیبیوں کی بدفعلیاں آگے بھی جاری رہیں اور انہوں نے رومی سلطنت میں داخل ہوتے ہی بلغراد میں بھی کافی اودم مچایا۔ بلغراد کے بعد پیٹر کا لشکر نس کے شہر پہنچا اور وہاں بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ اس موقع پر رومیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور رومی پولیس نے پیٹر کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ پیٹر کی فوج ایک ڈسپلنڈ لشکر سے زیادہ ایک موب سے مواصلت رکھتی تھی اور رومی پولیس نے جلد ہی ان کے چھکے چھڑا دیے۔ اس لڑائی میں پیٹر کا 1/4 لشکر تباہ ہو گیا۔ باقی ماندہ لوگ اس کے بعد بغیر کوئی گڑبڑ کیے 1 اگست 1096 کو قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ قسطنطنیہ میں رومی شہنشاہ الیکسیس نے خود پیٹر کی فوج کا معائنہ کیا اور وہ سخت مایوس ہوا۔
الیکسیس خود بھی ایک انتہائی تجربہ کار ملٹری کمانڈر تھا اور وہ فوراً ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر یہ لوگ ترکوں کے علاقے میں گئے تو ترک تو ان کی بآسانی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ دوسری طرف اس کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ وحشیوں کا یہ ہجوم کہیں قسطنطنیہ میں کوئی فساد نہ کھڑا کر دے۔ چنانچہ الیکسیس نے جلد از جلد پیٹر سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اس کو قسطنطنیہ سے اناٹولیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اناٹولیا میں پیٹر کی فوج نے سیویٹو کے مقام پر اپنا کیمپ قائم کیا۔ اس وقت تک پیٹر کے لشکر میں موجود فرینچ اور جرمنز کے درمیان کافی ناچاکی پیدا ہو چکی تھی۔ جرمنز نے رینالڈ نامی ایک شخص کو اپنا قائد بنا لیا تھا، جبکہ فرینچ نے جیفری برل کو منتخب کیا تھا۔ عملاً پیٹر کے ہاتھ میں اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں رہی تھی۔ ستمبر 1096 میں پیٹر کے لشکر کے فرینچ فوجیوں نے ترکوں کے علاقے میں ایک ریڈ کی اور نیکیا تک پیش قدمی کی۔ اس ریڈ میں انہوں نے بہت لوٹ مار کی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ بھی عیسائی تھے، جن کو صلیبیوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ فرینچ کی کامیاب ریڈ کی وجہ سے جرمنز کے دل میں حسد و رقابت کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے ترکوں کے علاقے میں ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رینالڈ کی قیادت میں 6000 صلیبیوں نے زری گارڈن کے قلعے پر قبضہ کر لیا، مگر قلعے پر قبضہ کرنے کے 3 دن بعد ہی ترک فوج وہاں آ پہنچی۔ صلیبی فوج جلد ہی ہمت ہار گئی اور 29 ستمبر کو رینالڈ اور اس کے تمام ساتھیوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ جب زری گارڈن کی شکست کی خبر سیویٹو میں موجود صلیبیوں تک پہنچی تو انہوں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو 20,000 صلیبی فوج سیویٹو کے کیمپ سے نکلی۔ ان کا ارادہ زری گارڈن پر حملہ کر کے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرانے کا تھا، مگر ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ترک فوج سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ ترک فوج میں صرف 4-5 ہزار سپاہی تھے اور صلیبیوں کی تعداد ان سے 4 گنا تھی، مگر ترکوں کا لشکر ایک پراپر فوج تھا، جبکہ صلیبی فوج کم اور ہجوم زیادہ لگتے تھے۔ انتہائی یک طرفہ لڑائی ہوئی جس میں تقریباً پوری صلیبی فوج تباہ ہو گئی۔ صرف 3000 صلیبی جان بچا کر بھاگ سکے، ترکوں کی کیجویلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس طرح اکتوبر 1096 میں پیٹر کے صلیبی جتھے کا قلع قمع ہو گیا۔ اب میں ان 4 پراپر صلیبی فوجوں کا تذکرہ کروں گا جو پہلی صلیبی جنگ کے لیے مغربی یورپ سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئی۔ سب سے پہلی صلیبی فوج جو قسطنطنیہ پہنچی وہ گاڈفرے آف بولیون کی تھی۔ اس فوج کے اکثر سپاہی فرانس اور جرمنی سے تعلق رکھتے تھے۔ گاڈفرے 23 دسمبر 1096 کو قسطنطنیہ پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بھائی یوسٹیس اور بالڈوین بھی تھے۔ رومی شہنشاہ الیکسیس نے اس موقع پر گاڈفرے سے ایک انوکھا مطالبہ کیا۔ الیکسیس کا مطالبہ یہ تھا کہ تمام صلیبی لارڈز اور نائٹس ایک حلف اٹھائیں کہ وہ الیکسیس اور رومی سلطنت کے تابعدار رہیں گے۔ الیکسیس کا کہنا تھا کہ صلیبی جنگ کا مقصد ہی رومی سلطنت کی ترکوں کے خلاف مدد کرنا تھا، اس لیے صلیبیوں کی قیادت بھی اسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ گاڈفرے نے یہ حلف وفاداری اٹھانے میں ٹال مٹول سے کام لیا۔ گاڈفرے اور اکثر صلیبی فوجی رومیوں اور ترکوں کی لڑائی کو ایک سائیڈ شو خیال کرتے تھے اور ان کا مین ایم یروشلم کے مقدس شہر پر صلیب نصب کرنا تھا۔ گاڈفرے اور الیکسیس کا یہ تنازع 3 ماہ تک چلتا رہا۔ تنگ آ کر الیکسیس نے مارچ 1097 کے اواخر میں گاڈفرے کی فوج کا رسد بلاک کر دیا۔ طیش میں آ کر 2 اپریل کو گاڈفرے کی فوج نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا، مگر رومی فوج نے اس کو جلد ہی شکست دے دی۔ شکست کا ذائقہ چکھنے کے بعد گاڈفرے کے رویے میں واضح تبدیلی آئی اور اس نے اپنے بھائیوں سمیت الیکسیس کی خواہش کے مطابق حلف وفاداری اٹھا لیا۔ حلف وفاداری کی تقریب میں ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ تقریب کے دوران ایک صلیبی نائٹ رومی شہنشاہ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جب گاڈفرے کے بھائی بالڈوین نے نائٹ کو اس بدتمیزی پر جھڑکا تو نائٹ نے تڑخ کر جواب دیا کہ بدتمیز تو رومی شہنشاہ ہے جو مزے سے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ اتنے سارے بہادر صلیبی نائٹ کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ الیکسیس نے نائٹ کی بات کا برا نہ منایا بلکہ اس سے دوستانہ گپ شپ شروع کر دی، جس میں اس نائٹ نے کافی شیخی بگاری اور کہا کہ وہ 1 on 1 ڈوئل میں کبھی کسی سے نہیں ہارا ہے۔ تجربہ کار الیکسیس اس کی ان لن ترانیوں پر ہنس پڑا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا ترکوں کے خلاف جنگ میں اس ٹائپ کا انفرادی مائنڈ سیٹ لے کر نہ جانا۔ 9 اپریل 1097 کو دوسری صلیبی فوج نارمن شہزادے بوہیمنڈ آف ٹرانٹو کی قیادت میں قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ بوہیمنڈ کے ساتھ اس کا بھتیجا ٹینکریڈ بھی تھا۔ اس فوج کی اکثریت اٹالین سپاہیوں پر مشتمل تھی۔
21 اپریل 1097 کو تیسری صلیبی فوج ریمنڈ آف تولوز کی قیادت میں قسطنطنیہ پہنچی۔ ریمنڈ کے ساتھ پوپ کا نمائندہ خصوصی اور صلیبی تحریک کا نامزد کردہ قائد بشپ ایڈیمار آف لپی بھی تھا۔ ریمنڈ کی فوج میں جنوبی فرانس اور شمالی اسپین سے تعلق رکھنے والے سپاہیوں کی اکثریت تھی۔ مئی 1097 کے اوائل میں چوتھی اور آخری صلیبی فوج بھی قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ اس فوج کی قیادت رابرٹ آف نارمنڈی، اس کا بہنوئی اسٹیون آف بلوا اور اس کا کزن رابرٹ آف فلینڈرز کر رہے تھے۔ رابرٹ آف نارمنڈی مشہور بادشاہ ولیم آف نارمنڈی کا بیٹا تھا جس نے 1066 میں انگلینڈ کو فتح کیا تھا۔ رابرٹ کی فوج میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی فرانس کے سپاہی شامل تھے۔ ان چاروں صلیبی فوجوں کی مجموعی تعداد کے بارے میں مورخین میں بہت اختلاف ہے، مگر کریڈیبل ایسٹیمیٹس کے مطابق ان کی تعداد 60,000 سے 1,00,000 کے درمیان تھی۔ اگرچہ ان فوجوں نے رومی شہنشاہ الیکسیس کے لیے کچھ پرابلمز پیدا کیے تھے، مگر اب وہ کافی اطمینان میں تھا۔ مئی کے مہینے میں اس نے اپنی بحریہ کے ذریعے تمام صلیبیوں کو آبنائے باسفورس کے مشرقی جانب پہنچا دیا تھا، اور اب ٹڈی دل سے مماثلت رکھتا ہوا یہ صلیبی لشکر ترکوں سے جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ الیکسیس نے تمام صلیبی لارڈ سے حلف وفاداری بھی اٹھوا لیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبیوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ تمام علاقے جو پچھلے 50 سال میں ترکوں نے رومیوں سے چھینے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیے جائیں گے۔ ان علاقوں میں نیکیا سے لے کر اینٹیوک تک کا تمام علاقہ اناٹولیا سمیت شامل تھا۔ جواباً الیکسیس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ یروشلم فتح کرنے میں صلیبیوں کی حد المقدور مدد کرے گا۔ مئی 1097 میں عالم اسلام پر یورپ سے ایک طوفان نازل ہونے کو تھا۔ فرانس سے لے کر قسطنطنیہ تک تمام علاقوں کے فوجی ایک لشکر جرار کی شکل میں مشرق وسطیٰ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس ٹڈی دل کے خلاف فتح حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ بدقسمتی سے اس وقت عالم اسلام میں اتحاد کی بجائے انتشار کا دورہ تھا۔ بعض اوقات کسی بڑے کرائسس کے ریسپانس میں قومیں اپنے اندرونی جھگڑے ایک سائڈ پر کر دیتی ہیں اور ایکسٹرنل تھریٹ کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا مسلمان ایسا کر پائیں گے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔